سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کل میں نے ایک پروگرام کیا تھا اور اس میں ایک صاحب نے کامنٹس میں لکھا کہ ضیاء الحق جو تھا نہ وہ منافق تھا، بڑا اچھا مسلمان تھا۔ تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا اس نے اسلام کی خدمت کی، جتنا اسلام کو اس کا دور میں نقصان پہنچا۔ یا جو طالبان ہے وہ بھی ضیاء الحق کی پیداوار ہے، آپ سب کے علم میں۔ اور کل ہی ہمارے بیورو چیف نے بتایا تھا کہ پاکستان میں احمدیوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے لاہور تک تھا، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ڈسکا، مختلف جگہ پہ، اب کراچی سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، رحیم یار خاص سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں اسلام کی اور بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں لوگوں کی عبادت کا، لوگوں کی مساجد کو نقصان پہنچا کر۔ اور وہاں پہ پولیس جو ہے وہ بھی آپ سب کے علم میں کہ جس طرح ان لوگوں کے ساتھ مل جاتی ہے، اور یہ بھی سوالات کرتے لوگ کہ پولیس والے کیوں نہیں مدد کرتے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی پولیس ہے، ظاہر ہے وہ بھی وہاں کی پیداوار ہے، اور جو بھی ان کے بچے ہیں، بڑے ہیں، ان کو بھی اسی طرح کی تعلیم دی جاتی ہے کہ مذہبی نفرت جو ہے جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت تک جناب آپ جنت میں نہیں جائیں گے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے۔ ضیاء اللہ کی طرف تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ریفرنڈم کروایا تھا، یہ جو صاحب جنہوں نے کامنٹس لکھا تھا ان کے لیے، اور اس نے کہا تھا کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو مجھے ووٹ دیں، اگر آپ اسلام نہیں چاہتے تو مجھے ووٹ نہ دیں۔ اور پھر آج ضیاء اللہ کو کن الفاظ میں لوگ یاد کرتے ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے، اور کس نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ جو بھی ڈکٹیٹر ہوگا پاکستان میں، اور پھر ایسے قوانین بنائے گئے یا ایسے آرڈیننس بنائے گئے کہ آج وہاں پہ جو اقلیت ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب اقلیت محفوظ نہیں ہے، اب جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 800 کے قریب لوگ جو ہے ایسے کہ جیلوں میں بند ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوگا سارا کچھ، سب پہ کسی پہ گستاخ رسول کا کیس بنا، کسی پہ توہین مذہب، کوئی نہ کوئی طریقہ واردات ڈال کے پہلے انہیں بلیک میل کیا گیا کہ اتنے پیسے دو، اگر وہ پیسے نہیں دیتے تو پھر ان کے اوپر کیس بنا دیے جاتے۔ تو یہ ضیاء الحق صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ایسے قوانین بنائے۔ اس سے پہلے بھٹو صاحب کے یہ کارنامے آپ سب کے علم میں، اور بعد میں آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قوم کے لیے بڑا کام کیا، لیکن اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو جو قوم میں اس وقت تفریق پیدا ہوئی ہے، اور اس سے وجہ سے انسانی حقوق کا آئے دن جو جنازہ نکلتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں جناب کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ عرصہ دراز سے پاکستان ٹھیک جا رہا ہے اور فوج وہاں پہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کتنی دیر سے حکومت چلا رہی ہے، کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ فوج کے بغیر نہیں آتی، مگر اسلام کا وہاں پھر بھی آپ کو نام و نشان نہیں ملتا۔ میں کئی پروگراموں میں بتا چکا ہوں کہ 1 لیٹر دودھ آپ کو خالص نہیں ملتا، اور دعوے ہمارے یہ ہوتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے لیے جان دے دیں گے، ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اب یہاں پہ جو سادہ سا سوال ہے کہ اگر آپ نے چلے جی مسجد سیل کر دی تو کسی کو اس کی عبادت سے تو نہیں آپ روک سکتے، جس نے نماز پڑھنی ہے اس نے گھر میں پڑھ لینی۔ اب وہاں پہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم شاید کسی مسجد کے منار گرا دیں گے تو لوگ جو ہے وہ باغی ہو جائیں گے۔ کئی پروگراموں میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے چینل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مظلوم ہو اس کے لیے آواز اٹھائیں، اور مجھے علم میں آیا ہے کہ پاکستان میں بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ میں صرف احمدیوں کی بات نہیں کرتا، جن کے اوپر بھی یہ توہین مذہب کے کیس بنتے ہیں، کسی دنیا کے ملک میں آپ کو نہیں نظر آئیں گے۔ 56 ممالک ہے جو مسلم ہیں، وہاں پہ کسی جگہ پہ آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں، لیکن پاکستان میں کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی شغل نہیں ہے تو ہم نے اس کو شغل کے لیے، لوگوں کے لیے زندگی جو ہے وہ جہنم بنائی ہوئی ہے۔ جب بھی کوئی بندہ جیل میں چلا جائے اور جس پہ یہ کیس مان جائے، اس کے لیے میرا خیال ہے کتنی مشکل ہے، اس کے پیچھے فیملی جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، اس کے روزگار کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ ایسے ایسے بڑے بڑے بزنس مین ہیں جن کا ٹھیک ٹھاک کاروبار تھا وہاں، اور وہ احمدی بھی نہیں تھے، ان کے اوپر کیس بنا دیے گئے، ان کے اوپر ایسے الزامات لگا دیے گئے کہ وہ انہوں نے جہاد توہین مذہب کی۔ تو کوئی وہاں پہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے علماء ہیں، انہوں نے لوگوں کو جس طرح وہاں پہ تعلیم دی، لوگوں کی اصلاح کی،
اس کے بعد جھوٹ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا حصہ بن چکا ہے کہ ایف آئی آر جھوٹی، کسی کے اوپر آپ نے الزام لگانا تو جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، عدالتیں جو ہیں ان کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا گیا ہے کہ وہ جو فیصلہ بھی علماء چاہے وہاں اکٹھے ہو کے ان کے باہر عدالتوں کے تو وہ کر دیتے ہیں۔ تحریک لبیک والے ہیں، وہ 200 بندہ اکٹھا ہو جائے۔ کل ایک نے کامنٹس میں لکھا یار یہ کیسی گورنمنٹ ہے کہ 200 بندے کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ آپ نے کنٹرول کرنا ہی نہیں ہے، اصل مقصد تو ہوتا ہے کہ اب 200 بندہ کیا چیز ہے۔ کسی مسجد کے بعد، احمدیوں کی مسجد کے باہر اگر 200 بندہ اکٹھا یا 300 یا 500 ہزار بھی ہو جائے تو پولیس کے لیے یا وہاں رینجز کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے یہ کرنا ہی نہیں ہے۔ ہاں جہاں پہ آپ کے لیے مسائل ہیں، جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ ہماری گورنمنٹ کے لیے مسئلے ہیں تو وہاں آپ گولی بھی چلا دیتے۔ اسلام آباد میں آپ نے چلائی نا گولی، وہاں آپ نے تتر بتر لوگوں کو کرنے کے لیے سیدھی فائرنگ کھول دی۔ تو یہ جو فائرنگ آپ نے کی اس کی بھی اس وقت انکوائری چل رہی ہے، دوسرے ممالک جو ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں، آپ نہ مانیں مگر ثبوت سارے جو ہے سامنے آ رہے ہیں آہستہ۔ تو یہ جو ظلم مذہب کے نام پہ کیا جاتا ہے اس کے لیے نہ تو کبھی گورنمنٹ نے اس طرح توجہ دی، کیونکہ گورنمنٹ کے جو لوگ پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس اتنا علم ہی نہیں، ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں، سب بکاؤ مال وہاں پہ پہنچا ہوا ہے۔ لیکن اس کے ذریعے جو ظلم کیے جا رہے ہیں، کبھی کسی ہندو کو جلا دیا جاتا ہے، کبھی کسی احمدی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، کبھی کسی عیسائی کا گھر جلا دیا جاتا ہے۔ مجھے پچھلے دنوں کسی نے کہا جی عیسائیوں پہ بھی بڑے ظلم ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہندوؤں پہ ظلم ہو رہے ہیں، ان کی لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے زبردستی، پھر انہیں کہتے جی مسلمان ہو جو، اور پھر ان کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ حالت اس ملک کی ہو چکی ہے۔ یہاں میں آج کل جرمنی میں ہوں، کل ایک شادی پہ تھا تو وہاں پہ بات ہو رہی، تو میں کہہ رہا تھا خوش قسمت ہے آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کسی کو دوسرے کے مذہب کے ساتھ لینا دینا نہیں، کوئی کسی کو نہیں کہتا کہ آپ نماز نہ پڑھو، آپ روزہ نہ رکھو۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی کا مالک، کوئی کسی کا پابند نہیں۔ کیونکہ یہاں پہ کئی لوگ ابھی کامنٹس میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، میں تو سب کے لیے آواز اٹھاتا ہوں، میں تو ان لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھا رہا ہوں جو بے گناہ احمدی نہیں ہے مگر جیلوں میں بند، ان پہ بھی توہین مذہب لگائی گئی، تو ہم تو ان کے لیے بھی آواز اٹھا رہے ہیں، اور وہ ینگ ہیں، لڑکیاں بھی ہیں اس میں، لڑکے بھی ہیں۔ لیکن کیونکہ کئی لوگ آتے ہیں وہ کامنٹس میں بات لکھ کے چلے جاتے ہیں قادیانی کافر، بھی آپ کے کہنے سے کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ آپ سارا دن ادھر وہ لگے رہے، آپ نے دیکھا کہ 50 سال سے یہ احمدیوں کے پیچھے پڑے ہوئے، ان کو کافر بنانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرے ممالک میں آپ جہاں بھی جائیں ان کی مساجد ہیں، جہاں بھی جائیں ان کے سینٹر بنے ہوئے ہیں، وہ اپنا تبلیغی کام بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ کل ہی میری بات ہو رہی تھی انسانیت کی خدمت، کہتے جی ہم بڑی کر رہے ہیں، ہمارے ایسے ایسے لوگ ہیں۔ اور میں حیران رہ گیا کہ کل ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا جی یہ جو پچھلے دنوں ترکی کے معاملات ہوئے تھے اور بھی ممالک میں 4,500 لوگ جو ہیں وہاں پہ جی احمدیوں نے حصہ لیا خدمت کرنے کے لیے انسانی، اور وہ کہتے جی اتنی خدمت کی وہاں پہ کہ وہ خود لوگ حیران تھے کہ آپ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے، کھانے کا بندوبست کرنا۔ اور وہ صاحب بتا رہے تھے مجھے کہ جب بھی وہ لڑکے یہ سارا کچھ کر کے آتے تھے اس کے بعد ان میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کہیں پہ وہ آرام سے بیٹھ جائیں، آتے وہ گر جاتے تھے کہ ہم اتنے تھک گئے ہیں کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ اپنا کھانا بھی کھا سکیں۔ تو آج کے دور میں انسانیت کی خدمت کرنی جو سب سے پہلا فرض ہے وہ ہے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کون لوگ ہیں؟ آپ صبح سے شام تک ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہے، دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے بندوبست کرتے رہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرو، آسانی پیدا کرو۔ تو جب معاشرے میں یہ چیزیں آ جائیں گی، اور پھر آج تک ہم ایک قوم نہیں بن سکے، آج تک وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہمیں ایک قوم بننے نہیں دیا گیا، ہمارے جو علماء تھے انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا۔ آئے دن جس طرح علماء مختلف مدرسوں میں جس حالت میں پکڑے جاتے، کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ فیس بک پہ ویڈیو ٹی وی تصویر چل رہی تھی کہ یہ انگلینڈ میں بھی کام ڈال دیا، پاکستان سے تربیت ایسی ہوئی ہے کہ وہ انگلینڈ میں مولوی صاحب نے کام ڈال دیا، وہاں بھی وہ پکڑے گئے۔ تو اب انگلینڈ میں تو، پاکستان میں تو آپ کہہ سکتے ہیں چلو جی کسی نے جھوٹا الزام لگا دیا، انگلینڈ میں تو انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے، اور کوئی بھی بات ہو جائے پھر کہتے جی پاکستان کی بدنامی ہوگی۔
جب ہمارے کام بدنامی والے ہوں گے تو پھر اور کیا انعام ملیں گے، دنیا انعام دے گی۔ تو جب تک پاکستان میں ایسے تمام قوانین جو احمدیوں کے خلاف ہیں یا اقلیتوں کے خلاف ہیں وہ آپ ختم نہیں کریں گے اور لوگوں کو ایک اچھی زندگی، ایک اچھا ماحول نہیں دے گے، اسی طرح کے حالات ہوتے رہیں گے۔ چلے آپ نے دوسرے لوگوں پہ پابندی لگا دی مگر اپنے لوگوں کی بھی تربیت آپ نہیں کر پائے۔ اب یہ جو کراچی میں مسجد سیل کی گئی وہ ویڈیو پھر اپلوڈ کی جاتی ہے، پھر علماء کے بڑے بڑے نعرے سامنے آتے ہیں، پھر کچھ نادان ادھر یورپ میں بھی ختم نبوت کے مجاہد بن کے کہتے ہیں جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے ہوتا ہے، ان کی انکم کہاں سے ہوتی ہے، روزگار کہاں سے آ رہا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ یہاں یورپ میں تو کسی کے پاس 1 منٹ کا ٹائم نہیں، تو اپنی حالت بدلنی پڑے گی آپ، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جتنا مرضی آپ لوگوں کو تکلیف دے، نہ کسی کو آپ عبادت سے روک سکتے ہیں، نہ کسی کو نماز سے، روزے سے، سب نے اسی طرح چلنا ہے۔ جو پابندی لگا دیں گے آپ تو ٹھیک ہے، وہ قوانین کا احترام کریں گے۔ مقصد یہ ہوتا ہے توجہ دلانی، ایسے کام جو ہے اس کا نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ اگر فائدہ ہوتا تو یہ 75 سال سے ملک کہیں کا کہیں پہنچ جاتا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام